اکیڈیمک معاملات سے ہٹ کے ایک سادہ اور جٹکے انداز میں قل اللہ احد کا معنی سمجھنا ہو تو 3 باتیں سمجھ لیجیے۔ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کی زبان پہ قل اللہ احد کا نعرہ ہو اور آپ کے دماغ میں، ذہن میں یہ 3 باتیں ہوں۔ اللہ ایک ہے کیسے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جل گئی تو پہلی موم بتی کی روشنی میں کمی نہیں آئی۔ سر آپ نے ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلائی، 2 موم بتیاں بن گئی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تو اللہ کے نور سے ایک نور آپ نے نکالا، 2 نور ہو گئے کہ نہیں اللہ کے؟ تو اللہ تو کہہ رہے قل هو اللہ، وہ تو ایک ہے، وہ تو 2 ہے ہی نہیں۔ آپ کہاں موم بتیاں جلا رہے ہیں؟ اگر آپ نے احد کا مفہوم سمجھنا ہو نا تو بلال سے سمجھو جا کے۔ حضرت بلال آپ کو بتائیں گے کہ احد کیسے کہتے ہیں۔ جب ان کا آقا امیہ تپتی ریت پہ لٹاتا تھا، گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا اور اوپر سے کوڑے مارتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا اور ان کی چربی پگھل پگھل کے نیچے کوئلے بجھ جاتے تھے، اور جب کوڑے مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، ہر آہ پہ، ہر کراہت پہ، ہر تکلیف پہ، ان کی ہر سانس پہ نکلتا تھا احد 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 احد۔ وہ جو ایک ہے وہ ایک ہی ہے، میری جان نکل سکتی ہے، وہ 1 سے 2 نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں اللہ الصمد کا ترجمہ لکھتے ہیں اور وہاں ایک ہندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نرادار ہے۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ سر آپ یہ جو مبارکبادیں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لو جی مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے بھلا، لو جی مبارکباد تو دینے میں کیا مسئلہ ہے، اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اتنی تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے، اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے، مبارکباد دینے میں کیا مسئلہ؟ سر آپ مبارکباد پتہ کس چیز پہ دے رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا۔ ادری کا کلپ میں سن رہا تھا اسی ہفتے، اس نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں مناتے 25 نومبر کو۔ قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورت جس کو سورت الاخلاص کہتے ہیں، اس صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کا بنیادی اور جامع معنی مضمون بیان کیا ہے۔ کسی شخص نے اپنے رب کا تعارف حاصل کرنا ہو، توحید کی بنیادوں کو سمجھنا ہو، عقیدے میں نکھار پیدا کرنا ہو، عقیدے کی مضبوطی چاہیے ہو، تو سورت اخلاص سے بڑھ کے اور سلیبس کوئی نہیں۔ بڑی بڑی کتابیں عقائد اور اس کی تشریحات پہ بڑے بڑے مضمون ان 4 آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ 4 فقرے ایسے بنیادی فقرے ہیں، ایسی بنیادی آیات ہیں، عقیدے کی تمام بنیادوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی صورت کے بارے میں، اس کی تشریح، تفسیر، مفہوم، مضامین، اس کے فضائل و برکات انشاءاللہ آج کے خطبہ میں رکھیں گے۔ دعا یہ کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو، ہمارے نظریات کو، ہماری سوچ کو اس صورت کے جیسا بنا دے، اور جو تعلیم ہمیں اس صورت میں دی گئی ہے ہماری قوم کو اس تعلیم سے منور فرمائے۔ پہلی چیز تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ چھوٹی سی صورت 4 آیتوں پہ مشتمل ہے، 1 رکوع ہے، 47 اس کے حروف ہیں، 15 کلمات ہیں۔ ایک بار آپ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو کم از کم منیمم آپ کے نامہ اعمال میں 470 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس چھوٹی سی صورت کی تلاوت سے۔ اور یہ نیکیاں اور ان کی قدر اس دن ہوگی جس دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کی فکر کرے گا، اس دن سوچے گا کہ راہ چلتے ہوئے کسی جگہ پہ مجھے 2-4 منٹ مل گئے تھے، بچوں کو سکول لینے گیا، وہاں پہ کچھ دیر ویٹ کرنا پڑ گیا، کچھ سامان خریدنے گیا، بلنگ کرانے لگا تو کچھ ویٹ کرنا پڑ گیا، کسی جگہ پہ کچھ انتظار کی چند گھڑیاں مل گئیں، 2-4 منٹ مل گئے، وہاں کھڑے کھڑے سورت اخلاص کا ورد کرتا رہتا تو آج کتنی نیکیاں ہوتی میرے پاس۔
یہ قدر اس دن ہوگی۔ تو یہ سورت اخلاص، اس کا نام اخلاص ہے، اور یہ نام صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ الاخلاص اس سورت کے تمام مضامین کا جچا تلا عنوان ہے، اس کے موضوع کا ایک نپا تلا ٹائٹل ہے۔ اور جس شخص نے اس سورت کو سمجھ لیا، اس کے مطابق اپنے عقائد بنا لیے، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے رب کو پہچان لیا، تو الاخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ مقام دیتے ہیں، یہ مرتبہ دیتے ہیں کہ شرک سے اور اس قسم کی تمام علائشوں سے وہ خلاصی پا جاتا ہے۔ اور شرک سے خلاصی، اللہ کے عذاب سے خلاصی، اللہ کی جہنم سے خلاصی۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، صرف سورہ اخلاص نہیں، مشہور نام یہ ہے، لیکن امام رازی نے تفسیر کبیر میں، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، اور اسی طرح ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں، دیگر مفسرین 22 کے قریب نام ذکر کیے ہیں سورت کے، 22 کے قریب۔ بعض نے اس کو سورۃ النور بھی کہا ہے کہ توحید کا نور ہے اس سورت کے اندر، بعض نے اس کو سورۃ النجات بھی کہا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جس نے پڑھ لیا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، اللہ اس کو نجات دے دیں گے، شرک سے نجات، عذاب سے نجات۔ بعض نے اس کو سورۃ التوحید کہا ہے کیونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے موضوع کا، اس کے مفہوم کا، اس کے معانی کا، تو جن اوقات میں یا جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اگر آپ اس زمانے پہ نظر ڈالیے، اس کی تاریخ پڑھیے، اور اس وقت جو مذہبی تصورات اور مذہبی رجحانات پائے جاتے تھے، ان کا آپ بغور جائزہ لیجئے تو اس سورت کا مفہوم آپ پہ آپ سامنے آ جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا اس سورت کا مفہوم کہ اس زمانے میں کون کون سے مذہبی تصورات تھے، کون کون سے مذہبی نظریات تھے۔ جیسے کہ پہلے نمبر پہ تو بت پرست مشرکین تھے، جو طرح طرح کے بت بنائے ہوئے انہوں نے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، سونے اور چاندی کے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے ہاں دیوی اور دیوتاؤں کی ایک پوری نسل چلتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک کام کے لیے الگ الگ خدا رکھے ہوئے ہیں، جتنی حاجتیں اتنے خدا۔ اور آج اسی طرح کا معاملہ ہندوستان کے اندر ہے، ہندوؤں کے اندر، کہ ہر کام کا، ہر ضرورت کا ایک الگ خدا رکھا ہوا ہے، اور جو حاجت ہے اپنے متعلقہ خدا سے حاجت طلب کی جاتی۔ دوسرے نمبر پہ عیسائی، جو اگرچہ اللہ کو ہی رب کہتے تھے، لیکن ان کا بھی رب شریکوں سے خالی نہیں تھا۔ ان کا بنایا ہوا رب ایک بیٹا بھی رکھتا تھا، جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اس کی بیوی بھی تھی۔ اس کے بعد یہودیوں کا نظریہ، وہ اللہ کو ہی رب کہتے تھے اور ایک رب مانتے تھے، لیکن ان کا رب بھی بیٹے سے خالی نہیں تھا، کہتے تھے عزیر اسلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ان کا رب انسانی شکل میں بعض اوقات زمین پہ بھی آ جاتا تھا۔ اس طرح کے نظریات، اس طرح کے عقائد۔ اس کے بعد یہ وہ حالات بتا رہا ہوں کہ جن حالات میں یہ سورت نازل کی گئی، اس وقت مذہبی رجحانات یہ پائے جاتے تھے، مذہبی تصورات یہاں تک تھے لوگوں کے، یہ عقائد تھے لوگوں کے جب اللہ نے اس سورت کو نازل کیا۔ پھر ایک ایرانیوں کے مجوسی بھی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور جن کے نزدیک خدا ایک نہیں دو، ایک خیر کا، ایک شر کا، ایک بھلائی کا اور ایک برائی کا۔
ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، اور اسی طرح کچھ ستارہ پرست اور دیگر کئی نظریات۔ اور اللہ رب العزت نے ان حالات میں یہ صورت نازل کی، اور ان 4 آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا وہ جامع معنی اور ایسا مضبوط تعارف پیش کیا کہ یہ سارے کے سارے نظریات اللہ رب العزت نے ان 4 فکروں کے اندر ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اور بڑے ہی آسان جملے ہیں 4، پڑھنے میں بھی آسان اور سمجھنے میں بھی آسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے، سورۃ اخلاص۔ وجہ کیا ہے؟ 2 رکعتوں میں دونوں صورتوں کا انتخاب کیوں؟ دونوں صورتوں کے اندر مطابقت کیا ہے؟ تعلق کیا ہے دونوں کا آپس میں؟ سورۃ کافرون جو ہے یہ توحید عملی کو ظاہر کرتی ہے، پریکٹیکل توحید، اور سورۃ اخلاص جو ہے یہ توحید علمی کو ظاہر کرتی ہے، ایکڈیمک توحید جو ہے۔ تو دونوں قسم کی توحیدیں دونوں صورتوں کے اندر ہیں، اور دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے دونوں قسم کی توحیدیں رکھ دیں، اور 2 رکعتیں انسان پڑھتا ہے تو دونوں قسم کی توحیدوں کا اقرار کرتا ہے۔ توحید عملی بھی، توحید پریکٹیکل جو سورۃ کافرون کے اندر ہے کہ میں کسی لا اعبد ما تعبدون، کسی اور کی عبادت بندگی نہیں کرتا، میں صرف اللہ اکیلے کی بندگی کرتا ہوں، اپنا پریکٹیکل بتاتا ہے، یہ توحید ہے میری عملی توحید۔ اور دوسری رکعت کے اندر قل اللہ احد پڑھ کے اپنے نظریات بتاتا ہے، ایکڈیمک توحید، علمی توحید بتاتا ہے۔ تو دونوں رکعتوں کے اندر توحید کی دونوں قسمیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس صورت کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو ظاہر کیا کہ عقیدہ اور اس کی بنیادیں اس میں بیان کی گئیں۔ 4 آیتیں، ایک ایک آیت کر کے ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں قل اللہ احد کی تفسیر میں لکھتے ہیں الذی لا شبیہ لہ، احد کا مطلب ہے جس کی شبیہ کوئی نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، ولا نظیر لہ، جس کی نظیر کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، ولا صاحبۃ لہ، جس کی گھر والی کوئی نہیں، بیوی، ولا ولد لہ، جس کا بیٹا کوئی نہیں، ولا شریک لہ، اور جس کا کسی چیز میں ثانی کوئی نہیں ہے، پارٹنر کوئی نہیں ہے، جس کی ساتھ کسی کی شراکت داری نہیں۔ یہ قل اللہ احد کا مفہوم بیان کیا۔ اور لیکن اگر آپ نے ایکڈیمک معاملات سے ہٹ کے ایک سادہ اور جٹکے انداز میں قل اللہ احد کا معنی سمجھنا ہو تو 3 باتیں سمجھ لیجیے۔ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کی زبان پہ قل اللہ احد کا نعرہ ہو، اور آپ کے دماغ میں، ذہن میں یہ 3 باتیں ہوں۔ اللہ ایک ہے، کیسے؟ نمبر 1، اللہ ایک ہے تعداد میں، کاؤنٹنگ میں، گنتی میں، ایک ہے، 2 3 نہیں۔ جیسے عیسائیوں نے کہا عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی آف گاڈ، 3 خدا ہیں۔ مجوسیوں نے کہا 2 خدا ہیں، اور بعض نے جو ہے وہ ملٹیپل۔ اور پھر اس کے بعد عقیدہ وحدت الوجود والے، جن کے نزدیک ہر چیز ہی خدا ہے۔ نمبر 1 قل اللہ احد، تعداد میں ایک ہے، تعداد میں دوسرا کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ نمبر 2 قل اللہ احد، اللہ ایک ہے اپنی صفات میں، جو اللہ کی صفات ہیں ہر صفت کے اندر وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا کوئی نہیں۔ جیسے کہ بندوں کی صفات ہوتی ہیں، ایک استاد ہے، ایک انسان ہے وہ بڑا اچھا استاد ہے، تو کیا دنیا میں وہ اکیلے استاد ہے؟ کئی استاد ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، تو کیا دنیا میں اکیلے وہی ڈاکٹر ہے، کوئی دوسرا ڈاکٹر کوئی نہیں؟ بہت سارے ہیں۔
ایک امام ہے، خطیب ہے، تو دنیا میں اکیلے ہی ہے؟ کئی سارے ہیں، اس طرح آگے چلتے جائیے. لیکن اللہ کی جو صفات ہیں، خالق ہے، کیا اور بھی خالق ہے کوئی؟ اپنی صفات میں ایک ہوا کہ نہیں؟ اور خالق کوئی نہیں. انسانوں کی جو صفات ہیں، استاد ہے جناب، اچھا انسان ہے، خاوند ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، جو صفات انسان کی ہوتی ہیں اس طرح کے کئی اور بھی ہیں. لیکن اللہ صفات میں ایک ہے. کیا معنی؟ جو اللہ کی صفات میں ہیں، ہر صفت میں وہ اکیلا، اس کی جو صفات ہے کسی اور کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. وہ خالق ہے، اکیلا خالق. رازق ہے، اکیلا رازق، کوئی اور رازق نہیں ہے. وہ جناب شفا دینے والا ہے تو اکیلا شفا، اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ سائڈ پہ وہ بھی بیٹھا ہو اپنا کاؤنٹر لگا کے اور وہ بھی شفا دیتا ہو، ایسا نہیں. اسی طرح باقی جو صفات ہیں، صرف یہاں پہ معنی آپ کو سمجھانا مقصود ہے. قل اللہ واحد، تعداد میں ایک، نمبر 2 صفات میں ایک، اور نمبر 3 اپنی ذات میں بھی ایک ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، ذات وہی ہے جو عرش پہ ہے. ذات کوئی مجسم ہو کے زمین پہ نہیں آتی. ذات کوئی کسی درخت کے اندر نہیں ہے، کسی پتھر کے اندر اللہ کی ذات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ درخت کے اندر جو اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ، اور اس نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. بعض نے کہا پتھر کے اندر، بعض نے کہا کسی چیز کے اندر. وہ رحمان عرش پہ، ہاں جو ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، لیکن کس طرح؟ وہ جس طرح اس کی شان کو لائق. ذات ایک ہے. اور بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ اللہ کے نور کا حصہ ہے. 2 ذاتیں ہوگی نا. جیسے ایک صاحب کی سپیچ ہم سن رہے تھے، اس نے مثال دی. اس نے کہا اللہ کے نور کا حصہ ہے رسول اللہ. کیسے؟ اس نے ایک موم بتی جلاؤ، موم بتی جل رہی ہے، دوسری موم بتی جو بھی جلی نہیں ہے اس کے ساتھ لگا کے دوسری بھی جل گئی. پہلی موم بتی کے نور میں یا اس کی روشنی میں کمی آئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں آئی. کہا پھر اسی طرح ہے کہ رسول اللہ اللہ کے نور میں سے ہیں. سر آپ کی یہ مثال جو ہے، کیا آپ کو قرآن کی آیت نہیں آتی فلا تضربوا للہ الامثال؟ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. تم نے اللہ کے لیے مثال بیان کی، اتنی بڑی جرت. اور پھر آپ نے کہا کہ ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جل گئی تو پہلی موم بتی کی روشنی میں کمی نہیں آئی. سر آپ نے ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلائی، 2 موم بتیاں بن گئی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تو اللہ کے نور سے ایک نور آپ نے نکالا، 2 نور ہو گئے کہ نہیں اللہ کے؟ تو اللہ تو کہہ رہے قل هو اللہ، وہ تو ایک ہے، وہ تو 2 ہے ہی نہیں. آپ کہاں موم بتیاں جلا رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اپنی ذات میں ایک، اپنی صفات میں ایک، اور پھر یہ ہے کہ تعداد میں بھی ایک. اور سر بڑی باتیں، بڑی تقریریں ہیں، یہ جھٹکا سا مفہوم آپ کو دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے احد کا مفہوم سمجھنا ہونا تو بلال سے سمجھو جا کے. حضرت بلال آپ کو بتائیں گے کہ احد کیسے کہتے ہیں. جب ان کا آقا امیہ تپتی ریت پہ لٹاتا تھا، گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا، اور اوپر سے کوڑے مارتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا، اور ان کی چربی پگھل پگھل کے نیچے کوئلے بجھ جاتے تھے. اور جب کوڑے مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، ہر آہ پہ، ہر کراہت پہ، ہر تکلیف پہ، ان کی ہر سانس پہ نکلتا تھا احد 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 احد. وہ آگے سے بولتا تھا، کہتا تھا لات کو مانو، منات کو مانو، وہ حبل کو مانو، عزا کو مانو. کہا نہیں، احد، وہ جو ایک ہے وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ. تم مار سکتے ہو، مارو، جتنا مرضی مار لو، مکے کی گلیوں میں گھسیٹ لو، اور جناب پتھر رکھ لو سینے پہ، گرم کوئلوں پہ لٹا دو، جو مرضی کر لو، میری جان نکل سکتی ہے. وہ 1 سے 2 نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہے. تو احد کا مفہوم سمجھنا ہو تو بلال سے سمجھو. ہمیں تو دین بڑا آسان مل گیا نا، بڑی آسانی سے گھر بیٹھے ماں باپ نے کلمہ پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھو. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے پھر پڑھ کے دکھایا کہ کلمہ ایسے پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. دوسرا معنی، دوسری آیت سمجھیے گا، اللہ الصمد. احد کے بعد اگلی بات اللہ الصمد. کیا ترجمہ کرتے ہیں جی آپ اس کا؟ اللہ کیا ہے؟
بے نیاز. یہ بے نیاز اس کا صرف مفہوم ہے، لفظی معنی نہیں ہے. اور الصمد کے اندر دو مفہوم ہیں، اور بے نیاز جو ہے نا اس کے ایک مفہوم کو لیتا ہے، دوسرے کو نہیں لے رہا. فی الحال ذرا سمجھیے گا، الصمد کے دو معنی ہیں، تو جب آپ بے نیاز کہتے ہیں نا تو صرف ایک مفہوم کو پک کر رہا ہے، دوسرے کو نہیں. اللہ الصمد کے دو مفہوم ہیں. ایک ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الصمد کا معنی کیا ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسرا معنی ہے اس کے اندر لیکن ہر ایک اس کا محتاج ہے. دو معنی ہو گئے کہ نہیں اس کے اندر؟ آپ جب بے نیاز کہتے ہیں تو صرف ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ بھی بتائیے نا کہ ہر ایک پھر اس کا محتاج ہے. یہ اللہ الصمد کا معنی ہے. اور پھر یہاں دیکھیے گا اللہ رب العزت نے یہاں الصمد الف لام استعمال کیا. اگر کوئی یہاں پہ گرامر کو تھوڑا بہت جاننے والا بیٹھا ہے وہ سمجھے ذرا بات کو. اللہ صمدن نہیں کہا. اللہ صمدن کہتے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ صمد ہے. لیکن اللہ الصمد عربی کا قاعدہ ہے کہ جب خبر کے اوپر الف لام آ جائے تو حصر کا معنی ہوتا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے. جو آپ کا بے نیاز والا ترجمہ یہاں کریں نا، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، کوئی دوسرا اور بے نیاز. ہر ایک کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ضرورتیں ہر ایک کی، لیکن جو ضرورتوں سے پاک ہے وہ ایک ہی، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. اور امام مرۃ الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ الصمد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں الصمد کون ہے؟ هو الذی یحکم، هو الذی یفعل ما یرید ویحکم ما یرید. الصمد وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے. ویفعل ما یشاء، جو اس کی چاہت ہے وہی کرتا ہے. لا معقب لحکمہ، ایک بار حکم صادر کر دے کوئی شخص اس کے حکم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. ولا راد لقضائہ، ایک بار اللہ فیصلہ کر دے کوئی شخص اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا. بیٹھے بیٹھے کسی کی موت آ جائے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں نہیں جانا. جو جب اس کا فیصلہ آ گیا تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہے الصمد. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے. اور پھر یہ ہے کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں اللہ الصمد کا ترجمہ لکھتے ہیں اور وہاں ایک ہندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نرادھار ہے. الصمد کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نرادھار ہے. اور بر صغیر کے ایک عالم گزرے ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری، وہ جیل میں تھے اور یہ ترجمہ پڑھ رہے تھے شاہ عبد القادر کا. اب وہ سامنے آیا اللہ نرادھار ہے. نرادھار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہندی خاص نہیں جانتے تھے. اب ان کی جیل میں ایک ہندو پنڈت تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی تیری زبان کا ایک لفظ ہے نرادھار، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نرادھار کس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ اس نے سمجھایا نرادھار کسے کہتے ہیں. اس نے کہا جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے نا، جو وڈیرا ہوتا ہے، پورے گاؤں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں سارے اس کو بتائے جاتے ہیں. پورے گاؤں میں جس کو بھی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مصیبت آ گئی، تکلیف، سب سے پہلے آ کے اس کو بتانا ہے. اور اس نے پھر جو ہے جیسے جیسے اس کی استطاعت ہے اس نے جو ہے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب نرادھار کا معنی سنا اس پنڈت سے اور اسے کہا کہ گاؤں کا چودھری کیا نرادھار؟ نرادھار تو وہ ہے کہ پوری مخلوق اس کے سامنے اپنی حاجات رکھتی ہے، پوری مخلوق اس کے سامنے اپنی ضروریات رکھتی ہے. انہوں نے پھر نرادھار کا مفہوم سمجھایا کہ نرادھار، تمہارا نرادھار کیا ہے؟ گاؤں کا جو چودھری وہ کیا نرادھار ہے؟ نرادھار تو وہ ہے کہ جو پوری مخلوق اس کے سامنے اپنی ضروریات رکھتی ہے. اور کیسے ضروریات رکھتی ہے؟ قربان جائیں، نبی اسلام نے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، واضح ہو گیا، حدیث قدسی ہے. اللہ کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم
قاموا علی صعید واحد، تمہارے اول آخر، اگلے پچھلے سارے جن و انسان سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے اپنی منہ مانگی خواہش مانگیں، جو ان کی ضرورت ہے، جو چاہت ہے، اور اللہ رب العزت ان کی تمام چاہتوں کو عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں تو سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا نرادار کتنا ہے، بے نیاز کتنا ہے، کہا تمہارے جن و انس سارے اگر سارے کے سارے متقی پرہیزگار بن جائیں، ما زیادہ من ملکی شیئن، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ سارے کافر ہو جائیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتے، اتنا نرادار ہے۔ اور اللہ الصمد کا معنی سمجھیے گا ایک اور انداز سے، الصمد وہ ذات کہ جس کے پاس جو کچھ ہے نا، حیات ہے، قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے، اپنا ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو طاقت ہے، اللہ کے پاس جو روب ہے، اختیارات ہیں، اپنی ہے نا، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی ہیں، اور ان کے پاس کسی کے پاس حیات ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ان کی اپنی نہیں بلکہ اس کی عطا کردہ ہے۔ یہ ہے الصمد کا معنی، یہ ہے الصمد کا مفہوم۔ اور پھر یہ ہے کہ الصمد کا مفہوم سمجھنا ہو، ایک آخری جملہ پھر آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے الصمد وہ ہے کہ وہ ہستی جس کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا۔ باقی سارے جملے چھوڑ دیں، صرف یہ جملہ سمجھ لیں الصمد کا، جب آپ پڑھ رہے ہوں اللہ الصمد تو یہ مفہوم ذہن میں ہو۔ الصمد وہ ہستی کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا، لیکن اس کا کام ہر کسی کے بغیر چل سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اللہ الصمد کا معنی۔ باقی سارے مفہوم ذہن میں نہ بھی رہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، ایسی بے نیاز ہستی ہے۔ تو یہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے تیسری بات، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ آئے تھے مشرکین مکہ رسول اللہ کے پاس، اور بعض روایات میں نجران کے لوگ آئے اور آگے کہتے ہیں انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ عربوں کے ہاں یہ روایت تھا، کسی کا تعارف معلوم کرنا ہو تو اس کا حسب نسب دیکھتے، کس کا خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کیا اس کا حسب نسب ہے، شجرہ نسب ہے۔ وہ آگے پوچھتے ہیں انسب لنا ربک، اپنے رب کا حسب نسب بیان کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کر دیے، کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کون سا حسب نسب؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، حسب نسب کون سا؟ اور پھر یہ دیکھیے گا کہ جس کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کے پاس تین چیزیں لازمی ہوتی ہیں، تو یہ تین چیزیں اللہ کے پاس نہیں، تو اولاد کیسے ہوگی؟ جس کی اولاد ہو، تین چیزیں لازمی ہوتی ہیں اس کے پاس۔ نمبر ایک، اس کا کوئی نہ کوئی خاندان ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں کہہ دیا لم یلد ولم یولد، جنس ختم ہو گئی، حسب نسب ختم ہو گیا، نفی کر دی اپنی ذات سے ان چیزوں کی۔ اور دوسرے نمبر پہ جس کی اولاد ہے تو پھر ظاہر ہے بیوی بھی ہے، تو سورۃ الانعام میں فرما دیا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے ہوگی اس کی اولاد حالانکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اور تیسری چیز جس کی اولاد ہو، تیسری چیز اس کے پاس ہوتی ہے کہ اولاد محتاجی کی دلیل ہے، بڑھاپے میں اولاد سہارا بنتی ہے، بیٹا جو ہے کما کے دیتا ہے، سہارا بنتا ہے۔ تو اللہ کو ایسی کوئی سہارے کی ضرورت ہے تو اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، هو الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بے حاجت ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں ہے، تینوں چیزوں کی نفی کر دی۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ آج آپ عیسائیوں کو میسج دیا جاتا ہے، مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ سر آپ یہ جو مبارکبادیں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لو جی مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے بھلا، لو جی مبارکباد تو دینے میں کیا مسئلہ ہے،
اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اتنی تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے، اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ مبارکباد دینے میں کیا سر آپ مبارکباد پتہ کس چیز پہ دے رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا۔ ان کا نظریہ ہے کہ اس دن اللہ نے بیٹا جنا، 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا جس کا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ آپ اللہ کے بیٹا جننے پہ اللہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، اب بتائیے حرج ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے۔ اور بعض ایک عیسائی پادری کا کلپ میں سن رہا تھا اسی ہفتے، اس نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں مناتے 25 دسمبر کو، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں مناتے، نبیوں کی پیدائش کا دن ہم نہیں مناتے۔ نبیوں کی پیدائش کا دن منانے لگے تو 1,24,000 نبی ہیں، ایک نبی کا بھی منانے لگے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہ کریں ہم، اس کے الفاظ تھے۔ کہتا ہے پھر ہم یہ دن مناتے ہیں اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ 25 دسمبر کو عیسیٰ کی شکل میں مجسم ہو کر زمین پر آیا اور بندوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ آج کا مسلمان ان کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، ان کے نظریے کی تائید کر رہا ہوتا ہے، ان کی مجلسوں میں شامل ہو کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو کے کیک کاٹ رہا ہوتا ہے۔ کس پہ؟ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا جنت۔ یہ نظریات ہیں۔ اور اسی بات پہ اللہ نے کہا بتاؤ ان کیک کاٹنے والوں کو، بتاؤ ان مبارکبادیں کی میسج دینے والوں کو، اللہ نے کہا قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی بھیانک بات کہتے ہو، شیئا ادا، بڑی بھیانک بات کہتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے تمہارے اس جملے سے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم کہتے ہو رحمان نے بیٹا جنا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ بیٹا جنے۔ آج تم کہتے ہو چوریاں بڑھ گئی اس لیے زلزلے آتے ہیں، ڈاکے بڑھ گئے، کرپشن بڑھ گئی اس لیے زلزلے آتے ہیں۔ سر یہ جو تم جملے بولتے ہو دن رات اللہ کے خلاف، اس سے زلزلے نہیں آتے؟ اس سے اللہ کے عذاب نہیں آتے؟ جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جملہ ہے، ایسا لفظ ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا جملہ، اور تم کہتے ہو کیا حرج ہے مبارکباد دینے میں؟ یہ حرج ہے۔ تو آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں اس کے پلے کا، اس کے پائے کا، اس کے رتبے کا، اس کے مقابلے کا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی پائے کا نہیں، کوئی پلے کا نہیں۔ یہ کفو کا معنی سمجھنا ہو تو 3 چھوٹے چھوٹے نکات، 3 چھوٹے چھوٹے جملے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کی شان میں، اس کے مرتبے میں۔ جس طرح اس کی شان ہے اس طرح کسی اور کی شان ہے؟ تو ترجمہ کرو نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی شان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا دوسرا مطلب طاقت اور قوت، جتنی اللہ کی طاقت اور قوت اتنی کسی اور کی ہے؟ وہ ترجمہ کرو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی جیسے طاقت والا ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جس طرح وہ اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے نا، اتنا کوئی محبت اور پیار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ 4 چھوٹے چھوٹے جملے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بیان کیا اور اپنی صفات بیان کی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص شرک کر سکتا ہے نا تو شرک 4 چیزوں میں ہوتا ہے۔ تعداد میں بعض لوگوں نے 2 3 4 خدا بنا رکھیں، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی قل اللہ احد کہہ کے۔ اور اگر کوئی شرک کرتا ہے کسی کے مرتبے کو دے کے، فلان نبی ہے بڑا مرتبہ ہے اس کو خدا بنا دیا، تو اس کی بھی نفی ہوگی۔ اللہ الصمد، مرتبے والا صرف وہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو حسب نسب کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کی نفی کر دی، لم یلد ولم یولد۔ اور چوتھے نمبر پہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کسی کو اللہ کے پائے کا، مقابلے کا سمجھ کے اس کی بھی نفی ہو گئی، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو شرک اگر کر سکتا ہے تو 4 چیزوں سے، تو چاروں کی اللہ رب العزت نے صورت میں نفی کر دی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ثلث القرآن کہا، 1/3 قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں
ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ جمع ہوئے، آپ نے قل اللہ احد کی تلاوت کی، اب چلے گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ سورت جو ہے وہ ثلث القرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک بار آپ 3 بار آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت 10 پارے پڑھنے کا اجر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا چونکہ عقیدے کی 3 قسمیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، تو اس میں کے اندر توحید ہے، اس لیے تعدل ثلث القرآن ہے۔ اور آپ اس سورت سے محبت کریں گے۔ ایک امام ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ لوگوں نے آگے شکایت کی یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں ایک بار قل اللہ پڑھتے ہیں پھر کوئی اور سورت ملاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا ہے، اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انہا صفت الرحمن وانا احب ان اقرا بها، یہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہیں اور میرا دل کرتا ہے، مجھے محبت ہے کہ میں اس سورت کو پڑھوں۔ نبی اسلام نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ چونکہ وہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اس سورت کو پڑھی، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا جس نے 10 بار اس سورت کی تلاوت کی، من قرأ 10 آیات بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں ایک گھر بنا دیتے۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ رب العزت توحید کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے میں بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم البسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔